اور سبھی قریب قریب ہو پہلے سب کو مکمل کر لیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جو باتیں کہی جائے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور آخرت میں نجات اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. بزرگوں، دوستو، چند دنوں سے حالات ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے، اور گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی کہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے، فلسطین اور اسرائیل کے تعلق سے کچھ باتیں کہی جائے. الحمدللہ بیان بھی کیا گیا، غور سے سنا بھی گیا، اور مسلمانوں کے اندر ایک اعتبار سے جذبہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی ہلاک ہو رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے. سورہ یاسین میں الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے، اور کئی لوگ اس میں بیٹھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. فلسطین تو فلسطین نام بھی ہم نے سمجھا، مسجد اقصیٰ کس طرح بنی گئی، کس نے بنایا وہ بھی الحمدللہ سمجھا. مد مقابل جو بڑا دشمن ہے آج کے اعتبار سے مسلمانوں کا، اور خاص طور پر فلسطین کا اور مسجد اقصیٰ کا، اس کا نام کیا؟ اسرائیل. کیا نام؟ اصل میں یہ لفظ اسرائیل ہے. کیا؟ اب آئے یس، صحیح. اب یس کی آواز انگلش میں زیڈ میں بدل جاتی ہے، زیڈ کی آواز زے کی آواز آنا شروع ہوتی ہے. اب وہ کیا ہے، کیوں ہے، وہ میں انگلش میں جا کر اس کی بحث نہیں کروں گا. وہ انگریزی زبان پڑھنے والے، پڑھانے والے اور بنانے والے جانیں. لیکن یہاں کیا لفظ ہے؟ یس ہے. اب قرآن مجید میں کئی مقامات پر اسرائیل کا لفظ آیا ہے. قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی؟ جی وہی بھی نہیں بولے. نہیں، جو لکھا ہے قرآن اس کے اعتبار سے نازل ہوا، وہ پوچھے تو پھر وہ سوال کا جواب بنتا بھی نہیں، اور
کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں. قرآن کھولنے کے بعد پہلی صورت معلوم پڑتی ہے کون سی؟ جی سورہ بقرہ. ہاں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد دوسری صورت اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. اب سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کر سورہ بقرہ کے آخری رکوع آمنت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کو مکمل رکوع، شروع کے 2-4 رکوع کو مکمل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ کیا کہ پوری کی پوری سورت بنی اسرائیل کے تعلق ہی سے نازل کی گئی. اب اسرائیل کیا لفظ ہے، اور وہ چاہتے تو اپنے ملک کا نام کچھ بھی رکھ سکتے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کا نام، اپنے علاقے کا نام، اپنے بستی شہر قریے کا نام اسرائیل انگلش کے اعتبار سے اسرائیل ہی کیوں رکھا ہے؟ کہ مسلمانوں کے لیے اس میں ایک عبرت کا مقام ہے اور عمل کرنے کی بات ہے کہ یہودی لوگ ایسے ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اپنے باپ دادا کو مانتے ہیں. ان کی نہیں مانتے لیکن ان کو مان کر چلتے ہیں. تورات کو نہیں مانتے لیکن حضرت موسیٰ کا نام ابھی بھی ان کے یہاں زندہ ہے. تو اسرائیل اور مسلمانوں کے یہاں کیا حالت ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم، ہر بات ہمارے پاس موجود. ہماری حالت نہ حضور کی مانیں گے نہ حضور کو مانیں گے. قرآن موجود ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کے پاس قرآن نہ ہم پڑھیں گے، نہ اپنے اولاد کو پڑھائیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ اپنے اولاد کو دکھائیں گے. آج مسلمانوں نے ٹھان رکھا ہے. مسجدیں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کا اکثر طبقہ یہ قسم کھا بیٹھا ہے کہ نہ مسجد کا کٹا ہم چڑھیں گے، نہ کسی کو چڑھنے کی دعوت دیں گے، اور نہ اپنے اولاد کو چڑھنے کی نصیحت کریں گے. مسلمانوں کے پاس ہر چیز ہے. مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری شریعت، ہمارا دین اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہمارا نبی، ہمارا اللہ صحیح معنی میں برحق ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن ہم نہ مان رہے ہیں نہ ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہنا غلط ہوگا کہ ہم سے زیادہ وہ یہودی لوگ ایک رسم و رواج کے اعتبار سے ٹھیک ہے. ہم نے اپنی رسم و رواج کو، اپنی خرافات کو، اپنی بدعات کو شریعت میں داخل کر کے شریعت کو تو بازو کر دیا، اپنے رسم و رواج کو لے کر اتنے آگے چلے گئے. قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، کس چیز کا حکم دیتی ہے اور کس چیز سے منع کرتی ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں. اور اگر عین موقع پر بدملا یہ بات کہی جائے جو آج مسلمان کر رہے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف، یہ احادیث کے خلاف، یا اللہ کے خلاف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں خلاف، وہ برا نہیں. لیکن حق بولنے والا عین موقع پر ایسا مولانا برا لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں کہتے ہیں مطلب صحیح بات ہے تو وہ بات زبان پر آنے والی ہے. کیا اور وہاں یہودیوں کی حالت کی، اپنے ملک کا نام انہوں نے رکھا ہے اسرائیل. قرآن مجید کا 4واں رکوع شروع ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو. پھر ایک رکوع مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم. یہ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، نسل کو، اولاد کو، اور اسرائیل کہتے ہیں ایک نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام دوسرا اسرائیل ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ اسرائیل کا لفظ آیا، تورات، انجیل، زبور، دوسری کتابوں میں یعقوب کا لفظ نہیں لیکن اسرائیل کا لفظ آیا. اور یہ یہودی اور بنی اسرائیل پوری کی پوری قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت فضل و کرم فرمائے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق وہ گئے فلسطین میں، جا کر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت اسحاق کو ایک بیٹے پیدا ہوئے، وہ بھی نبی برحق حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے پھیلانا شروع کیا۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں 12 لڑکوں کو رکھا، اور اس میں تمام کے تمام شروع دور میں جو 10 اور بچے لڑکے تھے وہ تھوڑا بہت شرارتی کرتے تھے، ان کے اندر تھوڑا بہت شر کا مادہ آ گیا تھا، لیکن موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان 10 کو بھی، بلکہ 11 حضرت یوسف کے بھائی کنعان جو بھی نام تھا، ان 11 کو ولایت دے کر ولی اللہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اٹھا لیا۔ اب یہ 11 اولیاء حضرت یعقوب کے ایک بیٹے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت انہی کی اولاد میں بادشاہت کو رکھا۔ مصر بھیجے گئے حضرت یوسف، قید خانے میں بھیجے گئے، تو پھر وہ لمبا چوڑا قصہ، وہاں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ملک کی گورنری اور مصر کا بادشاہ بنا کر ان کو کھڑا کیا۔ اب پورا کا پورا خاندان اور پورے بھائی، پورے قبیلے بنی اسرائیل وہ یہاں آ کر آباد ہو گئی مصر کے اندر۔ مصر میں ان کی نسل بڑھتی رہی۔ 12 لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کو ان کی نسل میں پیدا کیا، نسل ایک کے بعد ایک۔ وہ 6 لاکھ پوری کی پوری نسل مصر میں آباد ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دور چلتا رہا۔ خیر کا زمانہ تھا، اس وجہ سے وہ نبی کی بات کو مانا کرتے تھے۔ نبی گئے، ان کے اندر شر اتنا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے، میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، جس فرعون کا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا ہوا، پھر اس نے بنی اسرائیل کو اپنے غلام بنایا۔ یہ ایک فرعون نہیں تھے، ان پر کئی 85 فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ حضرت یوسف کے بعد مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب تھا فرعون۔ فرعون نام نہیں، یہ فرعون لقب ہے۔ اور ان 85 فرعونوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کو زیادہ بادشاہت اور زیادہ طاقت اس وجہ سے دی تھی کہ یہ بنی اسرائیل قوم بڑی شرارت ہے، بڑی خبیث قوم ہے، وہ نہ اپنے نبیوں کو مانتی ہے نہ نبی کی باتوں کو مانتی ہے۔ اب وقت بڑھتا گیا، اس نے بہت ظلم کیا، اور ظالم بادشاہوں کو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مسلط اس وجہ سے کیا، تم اپنے باپ دادا کی دین سے ہٹ بھی رہے ہو، توریت کو بدل رہے ہو، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کو بدل رہے ہو، اور کسی کی بات نہیں مان رہے۔ ان کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے کئی فرعونوں کو، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے فرعون حضرت موسیٰ کے دور کا جو تھا اسے مسلط کیا۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ ان کے لڑکوں کو، ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو اور بچیوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو قتل نہیں کرتا تھا۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی وہ قوم بنی اسرائیل سدھری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو فرعون کے ظلم سے ان کو آزاد کرنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں پیدا فرمایا، وہ بڑے ہوئے، انہوں نے فرعون سے مقابلہ کیا، اور فرعون پورا کا پورا غرق۔ اللہ کی غیبی مدد حضرت موسیٰ کے دور میں ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جبریل کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، توریت کو دیکھا، اور کئی معجزات حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے، ان تمام کو دیکھا۔ لیکن ان کی جو خصلت آج جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ظلم کرنا، مسلمانوں کو قتل عام کرنا، یہ آج کی بات نہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا تفسیر کے انوار البیان، تو اس میں تحقیق یہ کر رہا تھا، مطلب آج یہ عنوان مجھے لینا تھا یہودیوں کے تعلق سے، تو یہودی کیسی گئی گزری قوم ہے۔ تو اس کتاب کے اندر پڑھتے ایک جگہ مجھے بھی جا کر افسوس ہوا۔ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل قوم، یہودی قوم نے اپنے 300 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ کتنے؟ کوئی معمولی بات نہیں،
اس میں بڑے نبی حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام، باقی جو قبیلوں کے تعلق سے، گاؤں گلیوں کے تعلق سے نبی آتے تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ لوگ قتل کرتے تھے۔ کسی نبی کی بات نہیں ماننا، لیکن ہمارے توریت کے شریعت کے بارے میں جب بات آئی، ہم تو شریعت کو تو نہیں مانتے، لیکن ان کو منسوخ کرنے کی بات آئی، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ انبیاء آتے تھے یہی دعوت دیتے، تم غلط کام کر رہے ہو، تم اپنے ایمان سے ہٹے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، 300 نبیوں کو چن چن کر انہوں نے قتل کیا، کسی کو سولی پر چڑھایا، کسی کو زندہ جلا دیا، کسی کو آرے سے قتل کر کے 300 سے زائد انبیاء علیہم السلام کو ان یہودی قوم نے، بنی اسرائیل قوم نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچا کر یہودیوں کو لے کر چلے آگے، غرق ہو گیا فرعون، حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہے، میلہ لگا ہے، ایک پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، آرتیاں اتار رہے ہیں، سب کچھ۔ اور بنی اسرائیل پھر بھی اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے معجزات دیکھ کے، ہر چیز دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہنے لگی، اے موسیٰ ایسا رب ہمیں دلا دو پتھر والا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہائے غرق، میں نے تم لوگوں کو بچایا، اللہ کی غیبی مدد دکھائی، پھر بھی تم اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، موسیٰ اب 40 سال تک اسی زمین میں ان کو قید ہو کر رہنا ہے۔ فرعون کے ظلم سے وہ آزاد ہوئے، لیکن اللہ کی پکڑ میں اس لیے آئے کہ کفر اور شرک کرنے پر وہ لوگ تیار ہوئے۔ جو قوم اللہ کی نہیں ہوئی وہ آج کے مسلمانوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ فلسطین کے حالات ہم نے دیکھا، ایک یا دو دواخانہ ہسپتال کے اندر زخمی لوگ 500 سے 1000 کے قریب موجود ہیں، اور جنگوں کے آداب میں سے آداب یہ ہے کہ زخمی لوگوں پر، بوڑھے لوگوں پر، عبادت گاہوں پر اٹیک نہیں کیا جاتا۔ یہ جنگ کے آداب ہیں، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، پورے ہسپتال کو اور پورے دواخانے کو بم کے ذریعے اڑا کر رکھ دیا۔ تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے، لیکن ان کا ایمان الحمدللہ ابھی بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ 10 سے 15 دن گزر گئے، ہم ہوتے پیچھے ہٹ لیتے، اپنے گھروں میں جا کر بیٹھتے۔ وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں آج بھی لگے ہیں، اور مجھے کل کے ایک واقعہ پڑھ کر دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آیا۔ ایک فلسطین میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے اتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کوئی ہماری فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ بیٹے کا جملہ تھا، مسلمانوں، بیٹے نے کہا، امی میں وہ جملہ کہتا ہوں جو آگ میں رہ کر حضرت ابراہیم نے کہا تھا فرشتوں کو۔ جبریل آئے، ہوا کا فرشتہ آیا، بہت سارے فرشتے آ کر حضرت ابراہیم سے کہہ رہے تھے مدد ہم تمہاری کریں گے، ہوا بھیجیں گے، پانی برسائیں گے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اگر اسی میں میری رب کی رضامندی ہے تو میں جل کر خاک ہونے کے لیے تیار۔ وہی جملہ فلسطین کے اس بچے نے اپنی ماں کو کہا، کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں، اگر ہمارا رب اسی حالت میں ہمیں دیکھ کر خوش ہے، راضی ہے، تو ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں کہتا ہوں وہ ماں بھی کوئی سادی والی ماں نہیں ہے ہماری ماؤں جیسی، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی ایمان کو بنایا ہے، آزمانے کے لیے جملہ اختیار کیا، دیکھوں میرے بیٹے کا ایمان، ایسے وقت بم اور میزائل کے برستے وقت کیسی حالت میں اس کا ایمان ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان ہیں نہیں ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جب تک فلسطین کے دودھ پیتے بچوں کے اندر اسلام اور ایمان ہے، انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے۔ یہودیوں کے ہاتھ مسجد تو کیا، مسجد کا کنکر بھی نہیں جانے والا، انشاءاللہ بولو بھائی زور سے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جنگیں ہوتی رہیں گی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ یہودی قوم اتنی بری قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مکمل گزر گیا، اور پھر انہوں نے فلسطین میں وہ 40 سال کی مدت جو طے مقام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو
غلام بنا کر رکھا، ان پر آزاد بھیجا، اس زمین کو چھوڑ کر وہ آگے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ 40 سال مکمل ہونے کے بعد اس زمین کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ پھر پہنچتے 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 وہ اپنے آباء و اجداد جو مسلمانوں کا تھا فلسطین میں جا کر آباد رہے، لیکن آباد ہونے کے بعد بھی وہ یہی کام، مسجد اقصیٰ میں شراب پینا، سوبت کا گوشت کھانا، بہت ساری چیزیں وہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے۔ پھر مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ بخت نصر کو ان پر چڑھائی کی اور ان کا تخت و تاج ختم کر کے ان کو بکھیر کر رکھ دیا۔ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہودیوں کو جاننا، پھر جان کر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں سننا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وہ فلسطین سے نکالے گئے، اب مدینہ منورہ میں آ کر انہوں نے اپنا قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی سو سال پہلے مدینہ میں آ کر وہ آباد رہے، بلکہ علماء تو یوں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ معلوم ہو گیا تھا مدینہ منورہ جس کا پہلا نام یثرب ہے، وہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، ان کے ہاتھ پر ہم ایمان قبول کریں گے تب ہم نجات پائیں گے، ورنہ دنیا بھر ذلت، رسوائی، مسکنت ہمارے مقدر میں رہ چکی ہے، کیونکہ ہم نے انبیاء کو قتل کیا۔ اس نیت سے کچھ علماء یہود مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو، وقت گزرتا گیا، علماء ختم ہو گئے، پھر ان میں شرارت آتی گئی۔ ان کے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں، اور مشرکین جو بعد میں انصار مدینہ صحابہ اکرام ہوئے ان کے 2 قبیلے، بنو قریظہ اور اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ وہ یہودی کام کیا کرتے تھے، دونوں میں لڑائی لگانا، پھر تالیاں بجاتے ہوئے دیکھتے بیٹھنا، ہر روز کا مشغلہ ہو گیا تھا۔ یہودی آگ لگاتے، لڑائی لگاتے، جھگڑا کرتے، اور وہ دونوں لڑتے رہتے تھے اور ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں مدینہ منورہ یثرب تشریف لائے، مدینہ کو پاک کیا اور یہودیوں کو بھی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ افراد کے علاوہ پورا کا پوری قوم مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے ایک بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کے یہاں تشریف لائے مسلمان ہونے کے لیے۔ حضور نے ان سے فرمایا، عبداللہ بن سلام تم مدینہ کی یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، تم اگر مسلمان ہوئے تو پھر مجھے یہودیوں میں دعوت دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ان میں ضد، دشمنی، اناد اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کا تو انکار کرتے ہی کرتے ہیں، میرا بھی انکار کرنا شروع کر دیں گے، چاہے تو آپ آزما کر ان کا امتحان لے کر دے سکتے ہیں۔ یہودیوں کو حضور نے بلایا اپنے یہاں اور حضرت عبداللہ ابن سلام کو چھپایا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے نزدیک کیسے ہیں۔ انہوں نے ان کی تعریف کرنا شروع کی، وہ بہت بڑے عالم، ان کے باپ بہت بڑے عالم، ان کے دادا بہت بڑے عالم، ان کا نسب نامہ گنانا شروع کیے، وہ بہت اچھے ہیں۔ آخر میں حضور نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے قسم کھائی وہ زندگی بھر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے یہودیوں کے یہاں تشریف لائے۔ اب یہودی گالی دینے لگے، تو بھی جاہل، تیرا باپ بھی جاہل، تیرے باپ کا باپ بھی جاہل، پورا خاندان جاہل۔ اتنی ضد ان کے درمیان تھی کہ وقت آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان کو نکال لیا۔ وہ پہنچتے 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 خیبر پہنچ گئے، اور خیبر میں جا کر بھی یہودیوں کی شرارت کم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ خیبر کو اپنا پاور ہاؤس، اپنا مرکز بنا کر مدینہ منورہ کو اور صحابہ حضور کو ختم کرنے کے لیے لشکر خیبر میں بیٹھے بیٹھے تیار کرنے لگے، اور خیبر کی در و دیوار اور قلعے بہت مضبوط بنا لیے۔ آخرکار ایک جنگ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے فرمایا، اب آپ کو سیدھا اس جنگ سے دوسرے جنگ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جانا ہے۔ خیبر فتح کرنے کے لیے گئے، خیبر فتح ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں نے منجنیق، توپ وغیرہ سب بنا کر رکھے تھے،
وہ توپ اور ٹوپے داغتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کو اللہ تعالیٰ نے فتح فرمایا۔ اسی وقت ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکرے کے بچے میں زہر ملا کر گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ لقمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر والا کھایا، اس کا اثر آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہونا، زہر چڑھنا آخری زمانے میں اس کا اثر ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی کو چھوڑا نہیں، 300 انبیاء کو چھوڑا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا نہیں، کسی کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اور یہودی قوم ایسی شریف اور شرارت والی قوم تھی، مدینہ منورہ میں رہ کر انہوں نے حضور کو ستایا، صحابہ اکرام کو ستایا، اور وہاں ان کی منڈیاں، ان کی بازار، وقت مکمل ہو رہا ہے اس لیے بات ختم کرتا ہوں کہ ان کی منڈیاں، ان کے بازار مدینہ منورہ میں تھے۔ صحابہ اکرام شروع میں مسلمان ہوئے تو ان کے یہاں سودا لینے کے لیے، خریدنے کے لیے جانا پڑتا تھا ہر ایک کو، کیونکہ صحابہ اکرام کا مستقل کوئی بازار نہیں تھا، بازار انہی کا تھا۔ لیکن کوئی صحابی مسلمان سودا لینے کے لیے آئے، اپنے چہرے کو بھانپتے تھے، ان کی طرف دیکھ کر تھوکتے تھے، الگ الگ باتیں کرتے تھے، ان کو ذلیل اور رسوا اپنے بازار کے اندر یہ لوگ کر دیا کرتے تھے۔ آج ایک بات سمجھنے کی ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، مسلمان تو الحمدللہ ان کا اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کچھ یہودیوں کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے ملک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہودی کتنے اچھے ہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گئی، یہودی لوگ ہمیں اپنے بازار میں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر تھوکتے ہیں، چہرہ کھاتے ہیں، جیسے وہ کرونا کے دور میں جماعت والوں کو دیکھ کر رہے تھے، ویسا جب حضور کے سامنے بات آئی، حضور نے اعلان کیا، جس شخص کے پاس خرید و فروخت کا جو کچھ سامان زائد ہے، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آ کر بیچنا شروع کرے اور خریدنا شروع کرے۔ اور حضور نے یہ بشارت بھی دی، یہ میرا بازار ہے جو مسجد کے باہر لگا ہے، جو یہاں سے سودا خریدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ ان کا بازار ٹھپ، یہاں صحابہ اکرام کو تجارت کا موقع اور تجارت کے اصول بھی مل گئے، یہاں مسلمانوں کا بازار ہونا شروع ہوا۔ آج ان کا بازار ٹھپ پڑ رہا ہے، احتجاج چل رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو خرید و فروخت بیان کیا جا رہا ہے، مسلمان الحمدللہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ یہودیوں کو فکر ہے، اگر یہی مسلمان کمتے رہے ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، ورنہ ان کو ہم سے ذرہ برابر بھی کچھ بھی ہمدردی نہیں، ورنہ ہمدردی ہوتی تو کتنے مسلمان مرے، کتنا نقصان ہوا، اس کی پرواہ ذرہ برابر بھی ان یہودیوں کو نہیں ہے۔ ان یہودیوں میں اپنے نبیوں کی بات ماننے کا تو جذبہ نہیں، لیکن اپنے نبیوں کو ماننے کا جذبہ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کو آج بھی مانتے ہیں، ان کی کتاب کو، ان کی شریعت کو نہیں مانتے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کی بات اور ان کی دین کی باتیں نہیں مانتے۔ اور مسلمانوں میں آج فرق یہ ہو گیا، نہ ہم محمد کی مانیں گے نہ محمد کو مانیں گے، بس مجھے یہی بات کر کے مکمل کرنا ہے۔ کیا فرق ہے مسلمانوں میں اور ان میں؟ وہ اپنے انبیاء کو تو مانتے ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتے، اور مسلمانوں کا آج بہت بڑا طبقہ نہ حضور کو ماننے کے لیے تیار، نہ حضور کی ماننے کے لیے تیار۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ممبر و محراب پر غلط بول رہے ہیں، تو واللہ آپ سوچئے سمجھیے، جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، وہ سنت کے خلاف، وہ نبی کے خلاف، وہ اللہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر جو باتیں کہی جاتی ہیں
کرنے والے غلط نہیں، بولنے والا ایسے موقع پر غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں 100% شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی، اپنی بنائے اصول پر ہمیں عمل نہیں کرنا۔ سب ساتھی فکر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیر سے ان کی مدد فرمائے، اور اسرائیل کو اور ان کے بنائے ہوئے تمام کمپنیوں کو دنیا سے ناکام کرے اور شکست کا منہ دیکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔